أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم صورت نساء آیت نمبر 135 سے 140 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 17 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین، تم کھڑے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء، گواہی دینے والے بنو، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. شہداء شاہد کی جمع، شہید کی جمع گواہ. قوامین قوام کی جمع. ولو علی انفسکم، اگر کہ ہو یہ گواہی خود تمہارے خلاف، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف، والاقربین، اور یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف. اقربین، اقرب کی جمع رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. ان یکن غنیا، اگر ہو وہ آدمی مالدار، او فقیرا، یا غریب، اگر وہ دولت مند ہے یا غریب ہے، یعنی جس کے خلاف تم گواہی دیتے ہو، تو غریبی مالداری کو مت دیکھو، گواہی دو. فاللہ اولا بہما، پس اللہ اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا. تو جب اللہ فرماتا ہے کہ ان کے خلاف گواہی دو، تو اسی میں ان کی خیر خواہی ہے. فلا تتبعوا الہوی، پس تم پیروی نہ کرو، الہوی، اپنے خواہشات کی، ان تعدلوا، انصاف سے منہ موڑ کر. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان کو مروڑو گے، اگر تم غلط بیانی کرو گے، غلط گواہی دو گے، او تعرضوا، یا منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، یعنی گواہی چھپا لو گے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کان بما تعملون خبیرا، تمہارے اعمال سے بڑا خبردار ہے. تو اللہ سے ڈرو اور گواہی میں غلط بیانی بھی نہ کرو اور گواہی چھپاؤ بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور ان کتابوں پر، نزل علی رسولہ، یا والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل، جو اللہ نے نازل کیا، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور ان کتابوں پر، انزل، جو اللہ نے نازل فرمائے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی تورات، زبور، انجیل. اچھا جی. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ سے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں سے. ملائکہ واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے. وَكُتُبِهِ، اور اس کے کتابوں سے، کتب جمع کتاب، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں سے، رسل جمع رسول کی. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو انکار کرے یوم آخر سے، یعنی قیامت کے دن سے. فَقَدْ ضَلَّ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہوا، ضَلَالًا بَعِیدًا، بڑی دور کی گمراہی کے ساتھ. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھ گئے، پھر ان کا کفر بڑھ گیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو نہیں ہے اللہ لیغفر لہم، کہ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم، اور نہ یہ کہ اللہ ہدایت دے ان کو، سبیلاً، سیدھے راستے کی. بشر المنافقین، آپ خوشخبری دیجئے منافقین کو. یہ طنز ہے، کیونکہ خوشخبری اچھی خبر کی ہوتی ہے نہ کہ بری کی، تو یہ خوشخبری ان کو دیجئے، یہ ان پر طنز ہے. بِأَنَّ لَهُمْ، خوشخبری دیجئے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ، اس بات کی کہ ہے ان کے لیے، عذابًا علیما، بڑا دردناک عذاب. الذین یتخذون، یہ منافق وہ لوگ ہیں، یتخذون الکافرین، جو کافروں کو بناتے ہیں، اولیاء، دوست، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، اولیاء جمع ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. ایبتغون، آیا یہ ڈھونڈتے ہیں، عندہم العزت، ان کافروں کے
پاس دوستی تو کافر کی دوستی میں عزت نہیں ہے. آیا بتعون عندهم العزت، آیا یہ ڈھونڈتے ہیں عندهم ان کافروں کے پاس العزت عزت. فإن العزت تو بے شک عزت تو للہ سارا اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سارا. وقد نزل اور یقیناً اللہ نے نازل کی علیکم تم پر اے مومنو فی الکتاب اس کتاب میں یعنی اس قرآن میں، یعنی اس قرآن کی سورۃ انعام کی آیت نمبر 67 میں، ان اذا سمعتم یہ بات ہو کہ جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتیں، یکفر بہا کہ اس کا انکار کیا جاتا ہے کسی مجلس میں، ویستہزأ بہا اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم تو نہ بیٹھا کرو معهم ان کے پاس، یعنی ایسی مجلس میں نہ بیٹھا کرو جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حتی یخوضوا یہاں تک کہ وہ مجلس والے مشغول ہو جائے، فی حدیث غیرہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں، یعنی کسی اور مجلس کا رخ بدل جائے اور ٹاپک بدل جائے پھر بیٹھنا جائز ہے، لیکن اس وقت کہ اللہ کی آیتوں کا اور دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو نہ بیٹھا کرو. کیوں؟ انکم اذن بے شک تم بھی اس وقت مثلہم ان کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی تم بھی گناہگار ہو جاؤ گے. ان اللہ بے شک اللہ جامع المنافقین والکافرین جمع کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کو اکٹھے. محترم سامعین، پہلی آیت یعنی آیت نمبر 135 میں انصاف اور گواہی اور عدل ان باتوں کا بیان ہے کہ اس کا تعلق عدالتی امور سے ہے اور معاشرے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں کہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ بھی ختم ہو جاتا ہے. انصاف بہت ضروری ہے اور اس کا مقابل ظلم ہے کہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے خاندان اور معاشرے اور ملک تباہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے ساتھ نہیں، اور گواہی اللہ کی رضا کے لیے دو، اپنے خواہش اور اپنے مفادات کے لیے نہیں. یہی آیت آگے بھی آئے گی، وہاں پر اس طرح ہے، الفاظ کا تھوڑا تقدیم و تاخیر ہے. وہاں پر ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، دو باتیں ہیں کہ تم انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ڈرو نہیں، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، یعنی گواہی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی غرض و غایت کے لیے نہ ہو. اگر کہ یہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو یہاں سے یہ مسئلہ آپ یاد کر لے کہ اپنے خلاف یا ماں باپ کے خلاف یا بہن بھائی کے خلاف گواہی دینا یہ جائز ہے. اب آگے ایک اور نصیحت ہے کہ جس کے خلاف تم گواہی دیتے ہو اگر وہ مالدار ہے تو اس کی مالداری کی وجہ سے اس کے حق میں گواہی نہ دو، یا اگر وہ غریب ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھ کر اس کے خلاف گواہی نہ دو، یا اگر مالدار کی مالداری کی وجہ سے اور غریب کی غریبی کی وجہ سے تم ہیر پھیر کرو تو ایسا مت کرو. ہر صورت میں انصاف کے ساتھ رہو، اللہ کی رضا کو مقصود رکھو، کسی کی غریبی اور امیر مالداری یہ تمہیں انصاف سے نہ روکے، اور اپنے خواہش نفس کی بھی پیروی نہ کرو بلکہ انصاف کی پیروی کرو. مقابل جیسا بھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو گواہی سچائی کے ساتھ دو، انصاف کے ساتھ دو. اور اگر غلط بیانی کرو گے یا گواہی چھپاؤ گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. آیت نمبر 136 میں ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان لاؤ، یہ بڑی عجیب بات ہے. اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ خطاب مومنوں سے ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اور مقصد اس سے یہ ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو اور مخلص رہو، موت تک اس پر قائم رہو.
دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ خطاب منافقین سے ہے کہ اے وہ لوگو جو ظاہری ایمان لائے ہو زبان سے، دل سے بھی ایمان لاؤ۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ اہل کتاب سے ہیں، یہود و نصارہ سے، کہ اے وہ لوگو جو تورات، انجیل اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، تو اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اور جو انکار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، اور گمراہی بھی معمولی نہیں، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا جہاں سے اب واپسی اس کے لیے ممکن نہیں۔ آیت نمبر 137 میں ہے کہ منافق جو ہے یہ تذبذب کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ایمان لاتے ہیں پھر کافر بن جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو نہ بخشوں گا نہ ان کو ہدایت کروں گا جنت کی طرف۔ ہاں اگر موت سے پہلے کوئی اپنے منافقت سے توبہ کرے تو اللہ اس کو بخشے گا اور اس کو جنت کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ آیت نمبر 138 میں ہے منافقین پر ایک طنز ہے کہ ان کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، جیسے قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ چند آیت آگے یہ آیت آ رہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کافروں کی دوستی پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کی نہیں، اور چاہتے ہیں کہ کافروں کی دوستی میں ہمیں عزت ملے گی۔ تو کافر کے پاس خود ہی عزت نہیں ہے، وہ تو خود بھی عزت ہے، تو ان کی دوستی سے عزت ان کو کیا ملے گا؟ اور منافقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بھی عزت سے یہ محروم ہو گئے، لہذا کافر اور منافق ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے پاس ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حقیقی عزت، ظاہری عزت تو شاید ہو، کافر کی بھی ہو ظاہری عزت، لیکن حقیقی اور دل سے جو عزت ہے وہ صرف ان لوگوں کے حصے میں ہے جو اللہ اور رسول کے پیروکار ہے اور تابعدار ہیں۔ آیت نمبر 140 میں ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، مثلا خلاصے کہ دین کے کسی بھی شعائر کا جہاں مذاق اڑایا جاتا ہو تو ایسی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم پر اس کتاب میں نازل کیا گیا، اس میں اشارہ ہے سورہ انعام جو آگے آ جائے گی، سورہ انعام کی آیت نمبر 67 کی طرف، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تو دیکھے کسی لوگوں کو کسی مجلس میں کہ وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، اور کبھی غلطی سے بیٹھے ہو اور یاد آ جائے تو فوراً وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ اس کی تشریح حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس مجلس میں نہ بیٹھے جہاں شراب کا جام چل رہا ہو۔ تو اس حدیث میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جو بھی مجلس ہو، چاہے وہ کافروں کی ہو یا مشرکوں کی ہو یا بدعتی یا گناہگار مسلمانوں کی گناہ کی مجلس ہو، جہاں شراب پیا جاتا ہو، زنا کا مجلس ہو یا غیبت کی مجلس ہو یا اس کے علاوہ جو بھی ہو، تو وہاں پر انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر بیٹھا ہو تو وہاں سے اٹھنا چاہیے جب تک کہ وہ اس موضوع کو بدل نہ دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم ہدایت ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے کہ اگر تم اس وقت خاموش بیٹھے رہو گے تو یہ ایسا ہے کہ تم اس پر راضی ہو اور تمہیں بھی اس گناہ میں پورا حصہ ملے گا، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔